تمام صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بڑی نمایاں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. کئی بندے دیکھے نا تسی آج کل آپ لڑائی گھر پہ ہوئی ہو بازار میں بھی منہ بنائے ہوئے ہوگا, گاہک سے بھی چڑ کی باتیں کرے گا, جس سے ناراضگی نہیں ہے اس سے بھی. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ حالات بد سے بدترین کیوں نہ ہوں, بدر کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں تپتی ہوئی دھوپ ہے, ایک طرف دشمن ہے, لاہو لشکر ہے, اور پوری دنیا کی طاقت محمد رسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئی ہے. میدان بدر میں بھی محمد رسول اللہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ ہے, کسی طرح کا غم نہیں ہے. مسجد نبوی میں موجود ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تبسم ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. فاقہ ہے 3 دن کا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے, ہماری بھوک مٹ جاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا مسکراہٹ والا اللہ نے ایسا بنایا. تو بوڑھے بوڑھیوں کو کہا ایک دن مسکراتے ہوئے, فرمایا بات تو ٹھیک ہے جو تم پوچھتے ہو دین کے بارے میں, لیکن کوئی بڈھا بڈھی جنت میں نہیں جائے گا. ابھی اتنا ہی فرمایا تھا, ان کو بڑا غم ہوا, بڑی فکر لائق ہوئی, کئیوں کے آنسو آنے لگے کہ بھی یہ تو بڑا حادثے والی خبر آ گئی کہ جنت میں بوڑھے اور بوڑھیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ابھی جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ پریشان ہونے لگے. پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے, فرمایا ہاں کوئی بوڑھا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا, لیکن جب جنت میں تم جاؤ گے اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے. 33 سال کی عمر ہوگی ہر مرد اور عورت کی جنت الفردوس کے اندر. ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی, مسافر ہے. تو پرانے دور میں زیادہ تر لوگ کھچروں کے اوپر, اونٹوں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر لمبے سفر کرتے تھے. اس نے آگے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری منزل ذرا دور ہے, آپ چاہیں تو مجھے ایک اونٹ ہدیہ فرما دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات بھی سنی, مسکراتے رہے, فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھو. ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ایک اونٹ کا بچہ لے کے آؤ. اب یہ بڑی پریشان ہو رہی ہے, یا رسول اللہ اونٹ چاہیے, مجھے اونٹ درکار ہے, اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے, میں نے سفر کرنا ہے, سواری کرنی ہے, سامان لادنا ہے اتنے میں. اب جب یہ اپنی ابھی گفتگو کر رہی ہے, اب جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اونٹ کا بچہ لے کے آؤ, وہ ایک اونٹ لے کے آیا, تناور, بالکل جوان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس خاتون کی طرف دیکھا, فرمایا ذرا دیکھ کے تو بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہلکا پھلکا مذاق کے ساتھ ماحول کو خوشگوار رکھنا. اپنے گھر میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, جن لوگوں کا آپ پر حق ہے, جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں, جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان کو وقت دیں. بتھیری دنیا ایسی ہوتی نا, لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو وقت دیں. ہر بندے کے لیے, جو بھی چاہے, کوئی غریب سے غریب بھی آدمی ہے لیکن کسی کے نزدیک اس کا سارا سرمایہ ہی وہ ہے. کسی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل بے وقت ہے. اگر کوئی سڑک کی نکڑ پہ کھڑا ہوا مانگ بھی رہا ہے نا, تو شاید وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. بے وقت دنیا کے اندر کوئی شے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تربیت دی ہے کہ بدترین حالات میں بھی گھبرائیں نہیں, پریشانی کے حالات میں بھی اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں, اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں.
اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، اس کا اثر ماں باپ تک، ماں باپ سے ہوتی ہے تو بھائیوں سے لڑتے ہیں، بھائیوں سے ہوتی ہے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، پڑوسیوں سے ہوتی ہے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ملازموں کو آ کے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے باہر سے آنے والے سے۔ اللہ کے بندے، اسے کیا پتا تجھے کیا دکھ تکلیف ہے؟ مسکرانا اس لیے سنت ہے کہ جو بندہ آپ سے پہلی بار مل رہا ہے اس کو قیامت تک یاد رہے کہ جب میں فلاں کے ساتھ ملا تھا تو وہ مجھے مسکرا کے ملا تھا، کیونکہ وہ بار بار آپ کو ملنے نہیں آئے گا، وہ بار بار آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ راہگیر رستے میں گزرتے ہوئے اگر 1 منٹ کے لیے کسی سے نظر مل گئی، تکرار ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اور وہ گفتگو اگر مسکراہٹ پر، وہ گفتگو اگر معافی پر، وہ گفتگو اگر پیار کے اوپر ختم ہوئی تو وہ قصہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ لوگ اچھے واقعات کو دہراتے ہیں، اچھی چیزوں کو لوگ دہراتے ہیں، بری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو عملی جامہ پہنایا ہے اپنی زندگی کے اندر، رنجشوں کو ختم کیا، محبتوں کو عام کیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، گزر رہے تھے تو ان کا ایک مخالف، ایک دشمن جو ہے، اس نے بڑی بری باتیں کہیں، غلط باتیں کہیں۔ تو جب اس نے کچھ بری بات کہی تو انہوں نے اس کے جواب میں اس کو دعائیں دیں، دعا دے رہے ہیں، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تجھے صحت عطا فرمائے۔ تو ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں یہی تو بات ہے، جو اس کے اندر ہے وہ یہ باہر نکال رہا ہے، جو میرے اندر ہے میں وہ باہر نکال رہا ہوں۔ چائے کا کپ اگر آپ لیں گے، اگر وہ چھلک جائے گا تو اگر اس میں چائے ہوگی تو کپڑوں پر گرے کے داغدار کرے گی، پانی ہوگا تو پانی گرے گا، اگر گلاب کا عرق ہوگا تو گلاب کا عرق گرے گا، جو کپ میں ہوگا وہی اونڈلے گا نا جی۔ جو درمیان میں ہے، جو اس چھاتی کے اندر ہے، جو اس دل اور دماغ کے اندر باتیں ہیں، اگر اندر گندگی ہے تو زبان سے بھی تو وہی نکلے گی۔ بعض لوگوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ساتھ ہی گالی دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو چوٹ لگتی ہے فوراً اللہ کا نام نکلتا ہے، کسی کی زبان سے اس کی ماں کا نام نکلتا ہے، کسی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا۔